اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ایک سپاہی کے ساتھ پیش آیا۔ خدا جانتا ہے اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے، مگر ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ عذاب قبر ایک تلخ حقیقت ہے اور اس سے انکار کرنا سراسر کفر ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی کئی اخبارات اور رسالوں میں بھی شائع ہوا جو ایک سپاہی کے ساتھ پیش آیا جس نے سن 1965 کی جنگ میں حصہ لیا۔ ناظرین، آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی، جبکہ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد بھی تھا۔ ڈاکٹر نور محمد بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت مسجد میں تشریف فرما تھی کہ اس دوران ایک ضعیف العمر شخص ہمارے پاس آیا جس نے عذاب قبر کا ایک انوکھا واقعہ ہمیں بیان کیا۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ آدمی ہمارے پاس آیا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک ریٹائر فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ میں قبرستان میں اسلحے کا ذخیرہ بنایا گیا۔ کچھ نوجوانوں کے ساتھ میری وہاں ڈیوٹی تھی، دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ میں قبرستان میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اس دوران میرا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہیں۔ ناظرین، اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائی تاکہ معلوم کر سکوں یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز مزید تیز ہوتی گئی، جبکہ میری دلچسپی اور خوف میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ دن کا وقت تھا اور روشنی موجود تھی، اس لیے میں حقیقت جاننے کی کوشش میں تھا، ورنہ یہ رات کی تاریکی میں کرنے والا کام نہیں تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور مسلط ہے۔ جب وہ اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ ہل جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ناظرین مزید بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ اس ڈھانچے پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا، مگر وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا۔ میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنا رائفل چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ جانور تیزی سے میری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں نے ایک تالاب میں چھلانگ لگا دی جو کافی گندی تالاب تھی۔ جب میں اس تالاب میں داخل ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھا وہ جانور تالاب کے کنارے پر آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا، اس کے بعد یکدم پانی کھولنے لگا۔ پانی اس قدر گرم ہوا کہ میرے پاؤں اور ٹانگیں جلنے لگیں۔ میں فوراً پانی سے باہر آیا، مگر تب تک میری پنڈلیاں اور پاؤں بری طرح جل چکی تھی۔ شدید درد کی وجہ سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا، وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ساتھی اہلکار مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال لے گئے اور بعد میں وہاں سے CMH منتقل کیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر میرا مرض بڑھتا گیا۔ ناظرین، ڈاکٹر نور محمد اپنے واقعے میں لکھتے ہیں کہ اس سپاہی نے ہمیں اپنی ٹانگیں دکھائی جس پر نشانات اب بھی موجود تھے۔ ناظرین، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ کچھ سال پہلے گورکن کے ساتھ پیش آیا جس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ قبرستان میں نوجوان مردہ لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ ایک دن قبرستان میں ایک مردہ لڑکی کو دفنانے کے بعد حسب معمول اس کے ساتھ بدفعلی کی غرض سے قبر کھولی تو اس کی آنکھوں سے عجیب قسم کی روشنی آ رہی تھی۔ چنانچہ میں وہاں سے بھاگا اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ عظیم سے توبہ کر لی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مردہ لڑکی حافظ قرآن اور انتہائی نیک تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی۔